السلام علیکم دوستوں، میں محمد دل نواز حاضر ہوں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل حرف دل نواز میں۔ دوستوں، مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری، غزلیں، نظمیں، نوحے، مرثیہ آپ نے سنے ہوں گے۔ مرزا شیخ ابراہیم ذوق کی بھی شاعری سنی ہوگی، لیکن آج میں ایک قصہ سنا رہا ہوں مرزا غالب اور شیخ ابراہیم ذوق کا۔ تو سنیے۔ مرزا غالب اس وقت دہلی میں اتنے مقبول نہیں تھے، شاہ جہان آباد میں، جسے ہم پرانی دلی کے نام سے جانتے ہیں یا اولڈ دہلی کے نام سے جانتے ہیں آج کے دور میں۔ تو مرزا غالب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح شاہی قلعے میں یعنی کہ لال قلعے میں ان کی انٹری ہو جائے، لیکن شیخ ابراہیم ذوق استاد شاعر تھے اور زیادہ مقبول تھے، مشہور تھے، تو ان کا آنا جانا تھا۔ اور یہ مغل سلطنت کا آخری دور چل رہا تھا، مغلیہ سلطنت کا، اور آخری مغل سلطنت کے تاجدار بہادر شاہ ظفر، جو کہ خود بھی اردو کے شاعر، فارسی کے شاعر تھے، ان کی حکومت تھی صرف لال قلعے میں اور پیچھے جو جمنا ہے اس پر، اور لندن کے پینشن کے وہ محتاج تھے خود بہادر شاہ ظفر۔ تو غالب نے سوچا کہ کس طرح میں شاہی قلعے میں، لال قلعے میں انٹری لوں، کس طرح جاؤں۔ تو غالب اپنے شاگردوں کے ساتھ بلی ماران کی سڑکوں پر پتنگ اڑا رہے تھے یا کچھ کھیل رہے تھے، اور وہیں سے استاد شیخ ابراہیم ذوق کی سواری پالکی جا رہی تھی، اس میں ان کے بھی شاگرد اور لوگ موجود تھے۔ تو جب وہ مرزا غالب کے سامنے سے گزرنے لگے شیخ ابراہیم ذوق، تو مرزا غالب نے ایک شعر کسا، ایک طعنہ کسا شیخ ابراہیم ذوق پہ۔ وہ شعر یہ تھا کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ شعر پڑھنا تھا، یہ طعنہ کسنا تھا کہ ابراہیم ذوق کو خبر مل گئی کہ اس طریقے سے مرزا نوشاہ یعنی کہ مرزا غالب نے، جو آگرہ سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ پہ یہ طعنہ کسا۔ تو شیخ ابراہیم ذوق نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بادشاہ سلامت کو، بہادر شاہ ظفر کو شکایت کی، اس بات کی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا بلی ماران میں، شاہ جہان آباد میں، چاندنی چوک میں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ مجھے وہ شعر تو ذرا پڑھ کر سنائیے۔ تو ذوق صاحب نے وہ شعر پڑھا، بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس کی تشریح بھی کر دوں، بنا ہے شہ کا مصاحب مطلب جو بادشاہ ہے، شاہ ہے، اس کا تو مصاحب، اس کا تو چمچہ بنا ہے، تو پھرے ہے اتراتا مطلب پھر اترا کے پھر رہا ہے، چل رہا ہے، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ غالب نے اپنا نام لیتے ہوئے ابراہیم ذوق کو جو ہے وہ طعنہ کسا کہ ورنہ پھر ذوق کی آبرو کیا ہے، شہر میں جانتا کون ہے، عزت کیا ہے۔ تو یہ شعر تو بڑا وزندار تھا، اور یہ غزل کا آخری مقطع بھی تھا، کیونکہ غالب کا اس میں نام آیا، تو بہادر شاہ ظفر کو کافی یہ شعر پسند آیا۔ تو انہوں نے بولا بھائی جب مقطع اتنا اچھا ہے تو پوری غزل کتنی اچھی ہوگی، اس شاعر کو بلایا جائے، مرزا غالب کو بلایا جائے۔ پھر مرزا غالب حاضر ہوئے شاہی قلعے میں، لال قلعے میں۔ تو بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب سے کہا کہ کیوں بھائی مرزا، کیا یہ شعر، یہ مقطع آپ ہی کا ہے؟ غالب نے سر جھکا کر کہا جی حضور، ہمارا ہی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا جب مقطع اتنا عمدہ ہے اور اعلیٰ ہے تو پوری غزل کتنی اچھی ہوگی، پوری غزل کتنی جو ہے وہ شاندار ہوگی، تو آپ سنائیں مجھے وہ غزل۔ تو غالب نے غزل سنائی، پہلا شعر پڑھا کہ ہر ایک بات پہ
ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو خیر اس طرح سے مرزا غالب نے اپنی پوری یہ مرصع غزل بادشاہ سلامت اور تمام حاضرین محفل کے سامنے پیش کی۔ بہادر شاہ ظفر بہت امپریسڈ ہوئے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ مرزا شیخ ابراہیم ذوق خود امپریسڈ ہو گئے یہ پوری غزل جب انہوں نے سنی۔ تو اس طرح سے چچا غالب کی انٹری ہو گئی شاہی قلعے میں۔ دوستوں امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، غریبوں کا خاص خیال رکھیں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔